حسن صاحب، پچھلے دنوں ایک بڑا سکینڈل بنا رہا. بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے اب دعویٰ کیا کہ عمران خان میری مرضی کے بغیر گھر آتا تھا, اسے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھو, میرا دین حضور سے شروع ہو کے بیسیکلی ان پہ ہی ختم ہوتا ہے, چونکہ قرآن پاک بھی مجھے ان کے حوالے سے ملا. اللہ خالق و مالک و رازق ہے, یہ بھی میرے رسول نے مجھے بتایا. سو میری زندگی میں دین جو ہے نا, وہ حضور, قرآن پاک, خطبہ حجت الوداع, اس کے بعد پڑھنے کو میں نے بہت کچھ جھک ماری ہوگی, میں سنتا نہیں ہوں کسی کی. تو پیری مریدی میری دنیا میں نہیں. پہلی بات تو یہیں میرے اندر ایک تعصب ہے, عجیب و غریب بات ہے. یہ کب کہاں کیسے پیدا ہوا؟ دیکھو, مولوی کا تصور وہ اکیڈیمک ہو جائے گی بات بہت ہے. ملوکیت کے بعد کی, خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت شروع ہوئی, کہانی ختم ہو گئی, بادشاہ سادہ الفاظ میں کہہ لو. تو پیری مریدی کی آڑ میں یہاں کون سی کوئی مطلب مجھے نہیں پتا, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. باقی یہ وہ بات ہے, حالانکہ یہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں, کہ ان باتوں پہ تو قتل ہو جاتے ہیں. یہ آدمی کی غیرت کیا پی کے یا کیا کھا کے سو گئی تھی کہ اتنے سالوں بعد جاگی ہیں؟ مجھے بتائیں, کیا سکینڈل ہے؟ ذاتیات, گھریلو, عجیب, جیسے دیور بھابھی یہ وہ, اور یہ ساس بہو وغیرہ, اس طرح کے ڈرامے نہیں چلتے. اس طرح کی ہماری پالیٹکس ہے, ایک گھٹیا ترین ڈراموں جیسی پالیٹکس ہے. یہ کیا ایشو ہے؟ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں اس کے ساتھ. اگر کوئی موریلٹی فلانا ڈمکانا آپ کا ایشو ہے تو لیو اٹ ٹو دا پیپل, لیو اٹ فار دا پیپل آف دس کنٹری ٹو ڈیسائڈ. موریلٹی یہ میرا آپ کا ایشو کیوں؟ وائی شوڈ آئی بی انٹرسٹڈ؟ مجھے بتاؤ. اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. باقی ایک ایسا آدمی جس کو اتنی سلو موشن میں جس کی غیرت جاگی ہو, اور چند دن پہلے, 3-4 دن پہلے میں نے کالم پڑھا ہے, یہ کیا کیا دولتیاں جھاڑتا رہا ہے یہ خاندان. لوگوں کی پوسٹنگ, ٹرانسفرز, یہ وہ ٹکا کے انہوں نے اس سودے سے یہ لطف اندوز ہوئے ہیں. تو چھوڑو, کسی ڈھنگ کے بندے کی بات کرو, کہ خاور مانے کا ہی رہ گیا ہے. اور خود ان کے کارنامے چھپ چکے ہیں. جب یہ کسٹمز یا کوئی ادھر ادھر کوئی سرکاری افسر تھے, ان کے سارے کارنامے ریکارڈ پہ ہیں. ایک سن لو, چلو یاد آ گیا مجھے. کوئی بندہ وہ رولیکس پہنے ہوئے تھا, وہ کسی کام سے گیا, اس نے کہا بہت خوبصورت گھڑی ہے, گھڑی اتروا لی اس کی. بات ساری محکمے میں پھیل گئی, لوگوں نے قیمتی گھڑیاں پہن کے اس کو ملنا چھوڑ دیا. یہ ہے اوقات. کو کریڈیبل بندہ بات کرے. اس طرح کے لوگوں کو چھوڑو, ان کی سچی بات بھی کوئی نہیں مانے گا. وہ گھر تمہارے آتا رہا ہے, تمہارا گھر ہے کیا ہے؟ کیا تھا وہ؟ فضول بات. حسن صاحب, ویسے دوسری طرف ریحام خان کے بعد ایک اور کتاب آ گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر. اخباری خبر کے مطابق اداکارہ ہاجرہ خان نے اپنی بایوگرافی میں انکشاف کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نجی طور پر جاننا ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا. اچھا, بالکل ہوگا اس کا. اب میں اس سے پوچھتا ہوں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو, میرا ایشو ہی نہیں ہے یہ ریحام خان, شیام خان وغیرہ. میں تو ریحام خان میرے لیے آدمی کوئی ایشو نہیں ہے. میری ملاقاتیں ہیں اس خاتون کے ساتھ, اس نے مجھے ایک آدھ بار انٹرویو بھی کیا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. طلاق وہ ناپسندیدہ ہے, لیکن نارمل ہے. ہمارے یہاں خاندانوں کے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں. میں بہت دیر, میرا عرب ورلڈ کے ساتھ بہت ایکسپوژر ہے, وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا انڈین اسلام ہے یہاں کا. اچھا, دوسری بات یہ, کیا نام بتایا آپ نے اس خاتون کا جس کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا؟ میں نے بھی آج ہی پڑھا اخباروں میں. ہاجرہ خان. کیا نام ہے؟ ہاجرہ خان. بندہ پوچھے تو بڑے میں لین گئی سی, تو بات سنو, چھاج تو بولے, یہاں چھلنیاں بھی بولتی ہیں.
کس چکر میں؟ ریحام خان وہ بندہ تو پوچھے بھائی ایک تجربہ زندگی میں کر بیٹھی تھی تو ضرور بڑھنا سی. اچھا یا تو ایک ایسا آدمی ہو جس کا امیج بڑا صاف ستھرا ہو, کسی کو پتہ نہ ہو, وہ ہی از اے بورن پلے بوائے. بندہ پوچھے بھی تو اتنے بتاؤں لین گئی سی. یا تو ایک ایسا آدمی ہے نا جس کا امیج بہت صاف ستھرا ہے کہ اس نے کبھی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. ہیں اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے پروفیشن میں ہیں, کبھی نہیں. کچھ ہیں جو بدنام زمانہ اور غلیظ ترین لوگ ہیں, کام کرنے آئی ہوئی مجبور بچیوں تک کو ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے. وہ غلیظ ہیں, ان کا بھی پتہ ہے. جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا ان کا بھی پتہ ہے. تو عمران خان کا تو ڈکا چھپا ہے ہی کچھ نہیں. وہ سیتا وائٹ بیگم سے لے کے, اچھا ان کے لیے ٹھیک ہے بیکاز ان کے لیے یہ نان ایشوز ہیں. اور تم کیسے بھائی, تم کیا لینے گئی؟ تمہیں نہیں پتا تھا, یا تو پتہ ہی نہ ہو ایک آدمی کے بارے میں. سو اس طرح کا یہ بیسکلی کیا ہے, لڑائی کے بعد جو تھپڑ یا مکہ یاد آئے اس کو اپنے منہ پہ مارو. عمران کی تو اس کا تھرو آؤٹ امیج ایک پلے بوائے کرا ہے, اس نے کبھی چھپایا بھی نہیں, اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی. اب یہ بی بی پاک دامنہ اٹھ کے مطلب کو بات ہے کرنے والی, اور کرو. جنہیں دلچسپی ہے وہ خریدیں پڑھیں. میں نے نہ ریحام خان کی کتاب پڑھی ہے, آپ یقین کرو, نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی نہ مجھے اس سے. اور دوسری بات, دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں میں شامل وہ ہوتے ہیں جب ڈیورس یا اس طرح کی سیپریشن یا اس کے بعد اپنے سابقہ شوہر سپاؤس یا جو بھی ہے اس کے بارے میں بات کریں. یہ یاد رکھنا, بھرم ہوتا ہے رشتوں کا, ایک شرم ایک بھرم ہوتی ہے. میرے کسی کے ساتھ دوست میرا کوئی ہو, اس کے ساتھ میرے تعلقات بگڑ جائیں, میرا اس کے ساتھ 5 7 10 20 سال کا تعلق ہو, جو مرضی کہے مجھے, میں پلٹ کے اس کو کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہوں گا کہ کوئی اٹھا کے میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال دے کہ کلو دے پٹھے تو 15 سال ادھر گزارے تو انا سی. اور بھرم ہوتا ہے ویسے بھی, اس سے کہتے ہیں لجپال ہونا. وہ تمہارے گھر پہنچا تھا, کو لو لیٹرز لکھے تھے وہ پتنگ کے ساتھ ڈال کے تو یوں کر کے اس نے گھر پھینک دیے, یا چٹھی میرے ٹول نو پچائیں پہ کبوتر آنے کسی کبوتر ذریعے خط بھیجیا وہ بھی چھاپ نال. فضول باتیں ہیں یہ. ہم بنیادی طور پہ نا یہ خطہ ہی سارا بہت گھٹیا ہے. یہاں لوگوں میں کلاس کیلیبر رکھ رکھاؤ, خاندانیت نام کی خاندانیت ہوتی ہے. اگر کوئی خاندان ہو کو آگا پچھاؤ تو یہ کون ہے میں نہیں جانتا. آپ نے دوسری بار نام لیا میں پھر بھول گیا. ریحام خان مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اب 4تھی شادی کرے, وہ 14ویں شادی کرے, وہ لیس ٹیلر کے ریکارڈ توڑ دے, ایک ہی شوہر سے 2 بار کرے. مجھے کیا لینا دینا ہو بھائی.